یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ حکم کرتا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا اور قرابت داروں کو دینے کا، اور منع کرتا ہے بے حیائی اور نامعقول کام سے اور سرکشی سے، اور تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے جس میں پوری اسلامی تعلیمات کو چند الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس لیے سلف صالحین کے عہد سے لے کر آج تک یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ جمعہ اور عیدین کی خطبوں کے آخر میں یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قرآن کریم کی جامع ترین آیت سورہ نحل کی یہ آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، آخر تک۔ اس آیت میں سب سے پہلے عدل کا حکم دیا گیا ہے، اور عدل یہ ہے کہ دوسروں کا حق پورا پورا اس کو دے دیا جائے اور اپنا حق پورا پورا وصول کر لیا جائے، نہ کم نہ زیادہ، اور کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تو ٹھیک اتنی، اگر کسی نے تکلیف پہنچائی تو ٹھیک اتنی ہی تکلیف اسے پہنچا دے، اور اس میں نہ کمی کرے نہ زیادتی کرے۔ اور دوسرا حکم احسان کا فرمایا گیا، وہ یہ کہ اصل حق سے زیادہ دے دے اور خود اپنے حق سے چشم پوشی اختیار کر لے، کہ کچھ کم ہو جائے تو بخوشی اسے قبول کر لے۔ اسی طرح کوئی دوسرا تمہیں ہاتھ یا زبان سے ایذا پہنچائے تو وہ برابر کا انتقام لینے کے بجائے اس کو معاف کر دے، بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دے۔ اسی طرح عدل کا حکم تو فرض کے درجے کے اندر ہے، اور احسان کا درجہ نفلی اور تبرع کے طور پر فرمایا گیا۔ تیسرا حکم آیت مبارکہ میں ایتاء ذی القربیٰ کا آیا ہے، اور جس میں یہ فرمایا گیا کہ ایتاء کا معنی عطا کرنے کے ہیں، دینے کے ہیں، اور قربا کا معنی قرابت دار اور رشتہ داروں کے ہیں۔ معنی یہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ رشتہ داروں کو کیا دیا جائے، لیکن دوسری آیت میں اس کا مفہوم بیان کر دیا گیا کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ اور ظاہر یہی ہے کہ رشتہ داروں کو اس کے حق میں، ان کے حق میں مال بھی دیا جا سکتا ہے، جسمانی خدمت بھی، بیمار پرسی خبرداری بھی، زبانی تسلی اور ہمدردی بھی، اور احسان کا لفظ میں رشتہ داروں کا حق ادا کرنا بھی داخل ہے، لیکن اس کو الگ سے اہمیت کی وجہ سے الگ بیان فرمایا گیا۔ آیت مبارکہ کے ابتدا کے یہ تین حکم وجوبی طور پر تھے، یعنی ان کو پورا کرنا ہے، اور اگلے تین احکام ممانعت کے، حرمت کے ہیں کہ ان سے بچنا ہے۔ فرمایا وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ تعالیٰ تمہیں فحشاء اور منکر سے منع کرتا ہے۔ فحشاء ہر ایسے برے فعل یا قول کو کہا جاتا ہے جس کی برائی واضح اور کھلی ہو اور ہر شخص اس کو برا کہتا ہو، اور منکر وہ قول اور فعل ہے جس کے حرام اور ناجائز ہونے پر اہل شرع کا اتفاق ہو۔
اور لفظ منکر میں تمام ظاہری اور باطنی، عملی اور اخلاقی گناہ سب شامل ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمائی بغض، اس کے اصل معنی حد سے باہر نکلنے کے ہیں، اور اس سے مراد ظلم کرنا ہے۔ اور بغض کو الگ سے اس لیے بیان فرمایا کہ اس کا اثر دوسرے لوگوں تک بھی پہنچتا ہے، اور بعض اوقات یہ اثرات دوسروں تک پہنچ کر فساد اور جنگ کا باعث ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کے سوا کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا بدلہ اور عذاب جلد دیا جاتا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظلم پر آخرت کا عذاب شدید تو ہے ہی، اس سے پہلے دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ظالم کو سزا دے دیتے ہیں، اگرچہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کے کس ظلم کی سزا ہے، اور اللہ تعالی نے مظلوم کا ہر حال میں مدد کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ آیت کے حوالے سے یہ فرمایا گیا، چونکہ یہ جامع ترین آیت ہے، 3 احکامات ایسے جن کے کرنے کا حکم اور 3 ایسے جن سے بچنے کا حکم ہے، غور کیا جائے تو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی کامیابی کے لیے یہ 6 کے 6 احکامات فلاح اور کامیابی کا بہترین نسخہ ہیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حدیث جبریل علیہ السلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے کیا معنی بیان فرمائے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام کی مشہور حدیث، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تشریف لائے اور بطور سوال کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں احسان کے معنی بیان فرمائے وہ عبادت کے لیے ہیں، یعنی یہ فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر استحضار کا یہ درجہ تمہیں حاصل نہ ہو تو پھر یہ گمان کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ گمان کرنا اور استحضار کرنا تو بہت آسان ہے کہ اللہ تو ہر وقت اور ہر چیز کو ملاحظہ کر رہا ہے۔ اس سے عبادت کے اندر دل کا لگنا اور خشوع اور خضوع کا پیدا ہونا مراد ہے۔ اس میں عبادت احسان کی حدیث کی تشریح کے مطابق داخل ہے حکم، اور تمام اعمال، اخلاق اور عادات کے اندر بھی احسان، یعنی اس کو اسی صورت میں پورا کرنا کہ گویا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ اسی طرح تمام مخلوقات کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، انسان ہو یا حیوان ہو۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ جس شخص کے گھر میں بلی ہو اور اس کو خوراک اور ضروریات نہ ملیں، یا جس کے پاس پرندے ہوں پنجرے میں بند ہوں اور ان کی پوری خبرگیری نہ ہوتی ہو، تو وہ کتنی ہی عبادت کرے محسنین میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔